بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں افراتفری ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جنگیں ہیں، نفرت ہے، اور خاص کر جو ان مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی۔ لیکن جب ان کے علماء کا حال دیکھتے ہیں، جو ان کے مذہبی لیڈر ہیں، جن کو عوام نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، ان کی حالت، ان کے عقائد، نظریات اور دین کا تمسخر جو انہوں نے اڑایا ہے، اور خاص کر ایمان اور عقیدے کی جو درگت بنائی ہے، انہوں نے اللہ کے غضب کو انہوں نے للکار دیا ہے۔ تو وہ پرانے اشعار جو کبھی سنے تھے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کبھی یہ کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، پتہ نہیں حافظ قرآن بھی ہو، سب کچھ اس طرح گننے کے بعد کہا گیا کہ تم سبھی کچھ ہو اور بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو اصل میں ان کی جو مسلمانی کی روح ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ ابھی یہ ایک انٹرویو سنیے، ایک ہندو اینکر ہے، اندازہ لگائیے، اور اس امت کے برائے نام مسلمانوں سے اور دینداروں سے سوال پوچھ رہا ہے، اور ان کو احساس دلا کے پوچھ رہا ہے کہ جب اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اس پر سب کا دبدبہ ہے، روب ہے، تو پھر یہ تمہارے عقیدے مشرکانہ کیوں ہیں اس انداز سے؟ تو ذرا حضرت صاحب کے جواب سنیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ اسلام میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی؟ یہ سوال اپنی جگہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اور اس سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ بے شک اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، مگر اگر کسی ولی اللہ یا نبی کو واسطہ بنا کر کے دعا مانگی جا رہی ہے تو اللہ ہی سے دعا مانگی جا رہی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی جا رہی ہے۔ یا میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا تبصرہ کرتا جاؤں۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب کہ سوال بہت پرانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج نئی بات نہیں ہے، تمہارا مرض بھی بہت پرانا ہے، اور اسی وجہ سے ہر دور کے اوپر تمہارے اوپر حجت تمام ہوئی ہے، لوگوں نے یہ سوال پوچھے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو اللہ کو پکارنے والے ہو جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو بندوں کو پکارتے ہیں ان کے نزدیک وہ صحیح طریقے پر ہیں۔ تو پھر اللہ کی وہ بات سمجھ آتی ہے، مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 مرتبہ کافر کہا ہے، اور اگلی آیت جو ہے اس میں بھی پھر مزید کہا کہ یہ اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں، کافر ہیں۔ تو بتایا کہ جو میرے بندوں کو، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، انسانوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی کھری کرنے والا مان لیں، اور مالک فرماتا ہے ان کو شاباش میں دوں گا۔ اچھا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ذرا مزید سنیے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ نبی، رسول، امام وسیلہ بنتا ہے، ولی خدا وسیلہ بنتا ہے، اور قرآن مجید اس پہ دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرنے کے معنی یہ ہے، اب وسیلہ کس کو بنایا جا سکتا ہے؟ وسیلہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو ذات، جو شخص اللہ سے قریب ہو۔ رسول اور نبی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوگا، امام سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوگا۔ پھر ایک درجہ اولیاء کرام کا آتا ہے، اولیاء بھی اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں، اور پھر یہ بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے اس عالم دین نے۔ آدھی آیت پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی ہے، چونکہ اگلا حصہ اس آیت کا اگر پڑھ دیتا تو اس کا سارا کھیل بگڑ جاتا۔ یہ جو عربی کا وسیلہ کا لفظ ان کو آ گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کے لیے رکھا ہے کچھ نہ کچھ، اس کو اردو کے وسیلے کے اندر تبدیل کر کے وہ وسیلہ اور ذریعہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
حالانکہ سورہ المائدہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس کے ہاں وسیلہ تلاش کرو، اور اگلی آیت کا حصہ یہ ہے کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے قرب۔ جس طرح ہماری زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پیارا بننے کی کوشش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگاؤ۔ تو چونکہ ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، تو عربی کا وہ لہجہ انہوں نے اردو کے اندر تبدیل کر کے عوام کو گمراہ کر دیا، اور ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا کہ اگر وسیلہ تو پھر ظاہری بات ہے نبی اور اولیاء اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ حالانکہ انبیاء اور اولیاء اور جتنے بھی نیک گزرے ہیں لوگ، انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہیں۔ توحید ہے سب کا دین، شرک کا رد ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جائے تو اس کے بعد پھر اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ کوئی واسطہ، وسیلہ، یہ جتنے رکوع اور سجدے یہ قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پیروں کے سامنے، پیری مریدی، یہ اسلام کی ضد ہے۔ حتیٰ کہ ان مسلمانوں کا یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، یہ خالص مشرکانہ اور کافرانہ نظام ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے اندر دعوت ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کی بندگی ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے مل کے سب ہوں، اور انہی میں سے ایک مسلمانوں کے جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مشورے سے ان کا ایک امیر ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی بادشاہت یا صدارت یا وزارت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرتا ہے۔ تو انہوں نے پورے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے عوام کو گمراہ کر دیا، یہ شرک پھیلا رہا ہے، یقینی شرک کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ اور واقعی سوال بہت پرانا ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء نے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، قرآن میں آیا ہے، سورہ زمر میں آیا ہے۔ اور پھر کتنے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو سجدہ، یہ نبی کو سجدہ ہے، یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وحدۃ الوجود وحدۃ الشہود، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو قرآن سے ثابت ہے وحدۃ الوجود۔ تو سارے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے شرک اور کفر کو۔ اصل میں جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو اپنی گمراہی کو جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمارے انبیاء بھی ایسے تھے، ہمارے اولیاء بھی ایسے، وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مالک فرماتا آنے دو قیامت کا دن، تمہیں پتہ چلے گا وہ کیسے تھے اور تم کیسے ہو۔ آگے سنیے جی۔ خدمت کرتے ہیں عوام کی، جنتا کی، لوگوں کی۔ اصل میں انسان کس لیے پیدا کیا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ہم عبادت کریں، ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خیال رہے کہ عبادت صرف نماز ہی کو نہیں کہتے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن انسانیت کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے، اس کو آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، ان کو پیدا کرنے کا معنی اور مفہوم بھی نہیں آتا ہے۔ سورہ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، کہ ہر معاملے میں وہ اللہ کے بندے بنیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا رخ نہ کریں، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہ مانیں۔ باقی جس طرح کہتے ہیں خدمت خلق کے لیے، یہ بھائی خدمت خلق اس وقت اللہ کی بندگی بن جاتی ہے جب تم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تم یہ خدمت خلق بھی کرو گے تو یہ بھی اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہوگا، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، توحید کے اندر شرک ہے اور فریبکاری ہے اور دینداری کی بجائے دکانداری ہے، یہ سارے دکاندار ہیں، یہ سارے مال کے اوپر ان کی نظر ہے، پیٹ ان کا دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، سب کے سب اجرت کے قائل ہیں۔ یہ اذان اللہ کے لیے نہیں دیتے ہیں، پیسے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں، پیسے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اختلافات کر کے کس طرح عقیدے کے اندر بربادیاں کی ہیں، یہ ان کے پاس دین نہیں ہے۔ یا رسول مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، یہ خالص کفر ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ یقین کرو میرے بھائیو، جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز کرنا،
اور ان کے رکوع اور سجدے کرنا، پھر ان کو زندہ سمجھنا قبروں کے اندر، یہ انبیاء اور جو شہداء ہیں یہ جنتوں کے اندر زندہ ہیں، یہ ان قبروں کے اندر زندہ نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اسی لیے ہندوؤں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے مہاراج کو اگر کھڑا کر کے پوجتے ہیں تو تم بھی تو اپنے بابا کو لٹا کے پوجتے ہو۔ جب تمہارا بابا سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، تو ہمارے مہاراج بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور اس معاملے میں وہ بالکل صحیح ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر ان کو مسلمان صحیح بات بتاتے کہ دیکھو نہ ہمارا بابا سنتا ہے اور نہ تمہارے حضرت سنتے ہیں، مہاراج سنتے ہیں، یہ سارے غافل ہیں، بالکل یہ بے جان لاشیں، پتھر ہیں، ہڈیاں ہیں، خاک ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں۔ اور یہ امتحان کی زندگی ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا سب لوگوں کو، قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ اگر پہلے سے یہ قبروں کے اندر زندہ ہے تو زندہ کس چیز کو کیا جائے گا؟ اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جو مر چکے ہوں گے ان کو زندہ کرے گا، اور اسی ایک بنیاد کے اوپر، عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اگر پہلا سوال ہی تم جواب نہ دے سکے تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیا جاؤ گے، خدمت خلق کے باوجود، مسجدیں بنانے کے باوجود، اور بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے فنڈز دینے کے باوجود، اور عمرے اور حج کرنے کے باوجود، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ، تم پیدل حج کے لیے جاؤ، تھک جاؤ، تمہارے ماتھے پر گٹھے پڑ جائیں اور بھوک اور پیاس سے مرتے جاؤ، لیکن اللہ کو متاثر نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے توحید مانگی ہے، تم نے شرک پیش کیا ہے، اور یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ جو علماء ہیں، یہ پیر ہیں، خاص کر مولوی ہیں، خاص کر پیشہ ور ہیں، اور ان کے اکابرین جتنے گزرے ہیں ان سب کو پہلے سمجھایا جاتا ہے، ہر دور میں مومن بھی رہے ہیں، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال بڑا پرانا ہے، بالکل سوال بڑا پرانا ہے، اور ان کا شرک بھی بہت پرانا ہے۔ قوم نوح بھی اسی شرک کے اندر مبتلا ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ انہی لوگوں نے کیا تھا، پھر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ انہی لوگوں نے کیا تھا۔ اور آج اگر توحید کی دعوت اٹھے گی، اور توحید کی دعوت اٹھی ہے حضرت جی، اس کا مخالفت بھی یہی لوگ کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے اندھے بنے ہوئے عوام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے گردنیں ہلاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور آپس میں ان کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے، یہ ان کے کارکن اور ان کے لیڈر، ان کے مرید اور ان کے پیر، ان کے جوان اور ان کے سردار اور بڑے بڑے افسر، وہاں ان کے اندر کھلبلی مچ جائے گی، کیونکہ ایمان کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، انہوں نے شرک پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ایمان بڑا خوفناک انجام ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔